آج ہم نے پھر جناب سید خلیل احمد بخاری صاحب کو زحمت دی ہے کہ شاعری کے حوالے سے، علم دوستی کے حوالے سے، کتب بینی کے حوالے سے، اس میں پرنٹنگ کے مسائل بھی میں چاہتا ہوں تھوڑے ڈسکس کیے جائیں، اور جو کتب سے دوری ہے، کتب بینی سے جو دوری ہے اس کی کیا وجوہات ہے، اس کو بھی ہلکی سے ڈسکس کی جائے، اور لوگوں کی شاعری کس معیار کی ہے اور لوگ کون کون لکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد، اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے سر؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں جو نوجوان نسل شاعری کی طرف اکثر یہ بے عملی ہے، بے علمی ہے، یا یہ بے روزگاری ہے؟ مطلب یہ شاعری کی طرف ہر بندہ، سب سے پہلے تو سمجھنا ہے کہ ادب ہے کیا، شاعری ہے کیا، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسے ایک شغف سمجھا جاتا ہے، بجائے جبکہ یہ شغف نہیں ہے، یہ فن ہے، اس میں بات عطا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ کنٹراورسی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شغف نہیں ہے۔ اگر اسے شغف میں لیتے ہیں تو آپ محض اپنی ذاتیات کو آگے لے کے آئیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، عمومی طور پر لوگوں کو پڑھا ہوگا جن کی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، جنہوں نے چھپا دی بات، کیوں چھپا دی میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلے تو شاعری کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہے کیا، ادب ہے کیا، لفظ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری دیکھیں نا ہوا ہے، اس کو ڈیفائن کریں گا، مطلب یہ بھی شاعری ہے، شاعری ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھیے آپ کا جو ایک حسن خیال ہے، آپ کی جو دل کے ربط ہیں ماحول سے، اشیاء سے، حسن سے، اب حسن یہ نہیں کہ وہ فلک کا ہی ہو، واہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی عطا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس طرف دیکھیں گے تو بڑے خوبصورت اور سرخ رنگ کے، سرخ رنگ ویسے بھی فیسنیٹ کرتا ہے ذرا، تو یہ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، تو پھولوں کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں ان کی نزاکت، ان کی بناوٹ، ان کا شبنم کے موتی اور ان کا باغ پن، میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ہی شاعری ہے۔ اب آپ محدود ہو جائیں گے، اگر فرض محال آپ کے پاس یہ نام موجود ہے، آپ اسلام میں محدود ہو جائیں گے، اسی پہ محدود ہو جائیں گے تو یہ شاعری نہیں ہے، اچھا، یہ پھر آپ کی ضرورت ہے، آپ کا مشغلہ ہے، آپ نے اس میں مقید ہو کے ایک ہی چیز کو موضوع بنا لیا ہے اور اسے اپنی محبت، اپنے درد، اپنے دکھ کو اسی ایک چیز سے وابستہ کیے ہوئے آپ، یہ آپ کی ذاتیات ہے۔ مطلب یہ پھر وہ کنویں کے مینڈک والی بات ہے۔ جی جی، اپنی ذاتیات کو مجھ پہ نہ تھوپیں آپ۔ بالکل صحیح، شاعری تو وہ ہے جو آپ حسن کی بات کریں تب، عشق کی بات کریں تب، درد کی بات کریں تب، تو پڑھنے والا قاری سمجھے کہ اس نے لکھا ہی میرے لیے، واہ واہ، ٹھیک ہے؟ جو درد قاری عام محسوس کر سکتا ہے حالات کا، ماحول کا، تو اس کی ترجمانی کرنی ہے آپ نے، نہ کہ آپ کو چھوڑ جانے والے کہ آپ وہ پکڑ لے پونچھ اور بس بہے جائیں اس میں، یہ مطلب ایک قطعی طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب ہے۔ بکس کی مارکیٹ میں کافی موجود ہیں، کیا یہ اس معیار کی کتابیں یا اس معیار کی شاعری نہیں کہ لوگ ان سے زیادہ استفادہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، کتاب پڑھنے کے لیے۔ وہ کہا تھا کسی نے، میں نے تو فرد شاہ صاحب سے سنا کہ کتاب ہر ایک پہ نہیں کھلتی، اور پھر آپ جملے سا نہ بلد ہیں تو کتاب کیسے پڑھیں گے؟ ایک بڑا پچھلے دنوں ہنگامہ رہا اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پہ، امام احمد وہاں بریلوی کے شعر پہ، کہ کثرت بعد قلت پہ بے حد درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس نے پڑھ کے ہمیں سنایا، اب اس کا علم ہی اتنا، تو اس نے اس لفظ کو بعد پڑھا، جبکہ یہاں کثرت بود قلت پہ، اب بود اور بعد میں اتنا فرق پڑ گیا، یہ تو ضمیر شعر کا مطلب بھی چینج ہوتا ہے، مطلب بڑھ گیا۔ اور اگر بعد پڑھا جائے تو یہ شعر پڑھنا نہیں چاہیے اور شعر لکھا ہی نہیں جانا چاہیے، لکھے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہوا کیا، لکھنے والے کی غلطی نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کی کم علمی ہے کہ جو سمجھ نہیں سکا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ واقعے کو نہیں سمجھتے، آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آپ اسے غلط تشریح کریں گے۔ مثال کے طور پر کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اب واقعہ نہیں پتا آپ کو تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے اسے کیا چیز ہے۔ پھر بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر کا جو ہے نا رموز و اوقاف جو اس کے شعر میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر بڑا بچپن میں کہیں پڑھا تھا میں نے، تو جب پڑھا تو غلط پڑھا، لیکن جب سنا شاعر کی زبان سے تو تب اس کی سمجھ آئی۔ مثال کے طور پر وہ شعر تھا کہ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، تو یہ اوپری مصرے کا جو ٹھیک ہے وہ غلط ہے۔
تو جب میں نے شہزادہ احمد کی زبان سے سنا تو پھر یہ کیا تھا کہ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں. دیکھنا انہیں غور سے. ہائے 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 ہائے. شور مطلب جو ہار کے آتا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ واہ. وہ دیکھنا وہ انہیں. اسے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے وہی ہار آیا بس یہ کچھ خدا ہے. جیسے وہ مجھے نا دیکھنے سے نا کھیل یاد آ گیا. اگر آپ زیادہ جی بسم اللہ. فرق شاہ صاحب واہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی پتوں کی ہر ایک خار کی آنکھیں دیکھو. واہ واہ. آج وقت میں ہیں تو بازار کی آنکھیں دیکھو. کیا بات ہے. اور جانے والے کی کوئی بات نہ پوچھو مجھ سے, بس میرے گھر کے در و دیوار کی آنکھیں دیکھو. تو یہ جو دیکھنا ہے نا اور اس کی آنکھیں دیکھنا, میں سمجھتا ہوں کچھ بیان کرنے کی ضرورت, اس پہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی وہی بات آگے نا جی کہ سب سے پہلے ہے کہ آپ علم کے قریب جائیں, ادب کے قریب جائیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش کریں. پھر کھلے گی, پھر لفظ کھلے گا آپ کو, پھر شعر کھلے گا آپ کو, پھر لطف بھی آئے گا آپ کو. وغیرہ صرف شعر رکھ کے میسج کرنے ہو نا تو وہ بھی بازار میں کتابیں پڑھی ملتی. تو مختصراً سب پھر میں اینڈ پہ یہی چاہوں گا آپ سے کہ جو ہماری نوجوان نسل میں سے جو لوگ شاعری کر رہے ہیں, خصوصاً جو شاعری کی فیلڈ میں ہیں, میں اسے باقاعدہ فیلڈ ہی کہتا ہوں. جی کیوں ہے بھی. تو جو شاعری کرتے ہیں ان کے لیے کچھ ٹپس, کوئی مشورہ خصوصاً. میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مجھ سے اچھا لکھتے ہیں, مجھ سے اچھا علم رکھتے ہیں, لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاعری ضرور کریں. میں کسی کی بھی جو ہے وہ دل آزاری کرنے کو تیار ہرگز نہیں ہوں. کرنے والے ضرور کریں, لیکن کریں کیا, وہ ادب کے قریب جائیں, اپنے مطالعے میں وسعت لائیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں, پھر ذاتیات سے نکلیں اور کائنات پہ, آفاق پہ نظر دوڑائیں, پھر لکھیں اور دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں خواتین حضرات ایک ایسی شاندار ٹپ تھی اور ایسا شاندار دن گزرا, ایسے شاندار پروگرامز ہوئے جو یقیناً ہمارے لیے سرمایہ رہیں گے. تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام تک اللہ حافظ.